الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین، اما بعد. معزز حاضرین و حاضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے قوی ترین امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے صحت و عافیت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور دم واپسی تک صحت و عافیت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھیں. معزز حاضرین، پچھلی ویڈیو میں جادو، جنات، آسیب اور شیطان کی ان علامات اور نشانیوں کا تذکرہ کیا گیا تھا جو مریضوں سے تعلق رکھتی ہیں. انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں وہ علامات اور نشانیاں بیان کی جائیں گی جو اس بات پر قرینہ اور اشارہ ہوتی ہیں کہ گھروں کے اندر آسیب، جنات، شیاطین اور جادو کے اثرات ہیں. عام طور پر جنات، شیاطین جنگلات، صحرا، بیابان اور غیر آباد جگہوں پر رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ شیاطین، جنات ہماری اسلامی تعلیمات سے غفلت، لاپرواہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے گھروں کا رخ کرتے ہیں. یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی گھر کو بنا کر اس کی تعمیر کے بعد کچھ مہینوں تک وہ خالی اور ویران پڑا رہتا ہے، اس میں کوئی رہائش نہیں ہوتی، وہ غیر آباد ہوتا ہے، وہ بیت مہجور ہوتا ہے. اس میں کسی کے نہ رہنے کی وجہ سے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس میں کچرے اور گندگیاں بھی پھینکی جانے لگتی ہیں اور شیاطین و جنات کی غذا گندگی اور غلاظت ہے، اس لیے وہ اپنی خوراک کے لیے بھی کبھی کبھی ان گھروں کا رخ کرتے ہیں. ہم اب یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کیا علامات ہیں جو گھروں میں جنات و شیاطین کی موجودگی کا قرینہ اور اشارہ ہوتے ہیں. گھر کی چھتوں پر کسی کے چلنے، دوڑنے، کسی چیز کے گھسیٹنے، اینٹا پتھر گرنے یا بچوں کی گولی کھیلنے کے آواز آنا، گھر کی دیواروں میں بلا وجہ دراڑ اور پھٹن ہو جانا،
گھر میں استعمال ہونے والے سامان مثلا فریج، کولر، پنکھا، واشنگ مشین، اے سی وغیرہ کا بار بار بگڑنا، گھر میں رزق کی بے برکتی اور تنگی ہو جانا، گھر میں داخل ہوتے وقت بھاری پن معلوم ہونا، یا گھر میں رہتے ہوئے بے چینی اور گھبراہٹ ہونا، گھر سے باہر نکلنے کے بعد سکون اور اطمینان ہونا، گھر کے افراد میں مسلسل لڑائی اور جھگڑے کا ماحول ہونا، اور بعض اوقات گھر کے افراد کسی رائے اور مشورہ کے لیے خوشگوار ماحول میں بیٹھیں، لیکن یہ مجلس ناخوشگوار ماحول اور لڑائی کے اندر تبدیل ہو جائے۔ گھر کے اندر اشیاء خوردنی یعنی کھانے پینے والی چیزوں کا بلا وجہ خراب ہونا، گھر میں کسی انہونی چیز کا ہونا، مثلا بیت الخلا اور غسل خانے کے اندر پانی گرنے کی آواز تو معلوم ہو لیکن پانی گرانے والا کوئی نظر نہ آتا ہو، گھر کے اندر کبھی کبھی خون کے یا پانی کے چھینٹے دکھائی دینا، گھر میں کبھی گوشت کے لوتھڑے دکھائی دینا، یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہو کہ پانی جو اسٹور ٹنکی کے اندر اکٹھا ہے وہ اچانک سمجھ سے باہر ایسا ہو کہ پورا کا پورا پانی غائب ہو جائے۔ ان میں سے اگر کوئی بھی علامت یا نشانی پائی جاتی ہے تو اس بات کے اوپر قرینہ اور اشارہ ہے کہ گھر کے اندر جادو، جنات، آسیب وغیرہ کے اثرات ہیں۔ گھروں سے جنات و شیاطین کو بھگانے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم گھروں سے لہو لعیب، کھیل کود کے سامان جیسے ٹی وی اور فوٹوز وغیرہ کو گھروں سے ہٹائیں، اور گھروں میں ان چیزوں کا اہتمام کریں کہ میوزک، گانے باجے بالکل بھی نہ چلتے ہوں، گھروں کے اندر نماز، ذکر و اذکار اور قرآن کی تلاوت وغیرہ کا مکمل طور پر اہتمام کریں۔ ایسے گھروں کے اندر بالخصوص سنن و نوافل کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اجعلوا من صلاتکم بیوتکم فی بیوتکم، یعنی نماز کا کچھ حصہ یعنی سنن و نوافل اپنے گھروں کے اندر پڑھا کرو، ولا تتخذوها قبورا، اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے علاوہ سنن و نوافل کا گھروں کے اندر پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ تو ہم اپنے گھروں کے اندر سنت و نوافل کا اہتمام کریں، گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کا، بالخصوص سورۃ البقرہ کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تجعلوا فی بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں آگے ارشاد فرمایا، ان
الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ بلکہ بعض روایت کے اندر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ اس گھر کے اندر شیطان داخل ہی نہیں ہوتا جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کھاتے اور پیتے وقت ہم کسی چیز کو کسی سے لیتے اور دیتے وقت اپنے دائیں ہاتھ کا استعمال کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق خصوصی طور پر ہدایت دی، وَلْيَأْكُلْ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ وَلْيَأْخُذْ بِيَمِينِهِ وَلْيُعْطِ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ وَيُعْطِ بِشِمَالِهِ وَيَأْخُذْ بِشِمَالِهِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی چیز کو کھائے تو وہ دائیں ہاتھ سے کھائے، پیے تو دائیں ہاتھ سے پیے، اور کسی کو کوئی چیز دے تو دائیں ہاتھ سے دے، اور کسی سے کوئی سامان لے تو دائیں ہاتھ میں لے، اس لیے کہ شیطان دائیں ہاتھ سے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، بلکہ شیطان تو بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی کو دے اور لے تو وہ دائیں ہاتھ سے لے دے، کیونکہ شیطان کسی کو کوئی سامان دیتا اور لیتا ہے تو بائیں ہاتھ سے لیتا اور دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک تعلیم دی کہ اگر کھاتے وقت دسترخوان پر کوئی کچھ حصہ، کوئی لقمہ، کچھ دانے وغیرہ اگر گر جائیں تو اسے اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا چاہیے، اس کو شیطان کے لیے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کوئی شخص اپنے گھر کے اندر داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان کہتا ہے کہ تمہارے لیے رات گزارنے کی جگہ مل گئی ہے۔ اپنے ساتھیوں کو وہ مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے لیے رات گزارنے کی جگہ مل گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے جب کھاتے وقت بسم اللہ نہیں کرتا تو کہتا ہے کہ تمہارے لیے رہنے کا اور کھانے کا ٹھکانہ مل گیا ہے۔ اس لیے ہم کھاتے وقت اور گھر کے اندر داخل ہوتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق بسم اللہ کرتے وقت کہتے ہوئے داخل ہوں اور بسم اللہ کر کے ہی کھانا شروع کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے ہمیں تعلیم دی کہ گھنٹی، میوزک وغیرہ سے بھی قطعی طور پر پرہیز کیا جائے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الجرس مزامیر الشیطان، یہ میوزک یا گھنٹی شیطان کی بانسری ہے، شیطان کو تقویت اور شیطان کو طاقت پہنچاتی ہے۔ اس لیے کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی شخص کا علاج قرآن کے ذریعے سے کیا جاتا ہے اور مہینوں تک، یعنی ایک امید سے زیادہ اس میں وقت گزر جاتا ہے، لیکن وہ علاج شفا یابی کے اندر تبدیل نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے بسا اوقات کہ گھروں کے اندر میوزک اور گانے وغیرہ سے یا اسی طریقے سے سیریل وغیرہ سے پرہیز نہیں کیا جاتا۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم یہ جو تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شیاطین سے بچنے اور گھروں میں ان سے کے دخول کی ممانعت پر بتائی ہیں، ہم ان تعلیمات کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے شیاطین کو گھروں سے بھگانے کے لیے کچھ طریقے علماء کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ مثلا علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد کے اندر اور انہی کے حوالے سے غازی عزیر حفظہ اللہ نے جن و شیاطین کی دنیا اور جادو کی حقیقت کے اندر، اور اسی طریقے سے حافظ مبشر حسین حفظہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر، حافظ عمران ایوب لاہوری حفظہ اللہ نے
اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے۔ مکمل تفصیلات ان کتابوں کا مطالعہ کر کے ہم معلوم کر سکتے ہیں، اور اس کے اوپر عمل کر کے اگر کسی کے گھر کے اندر اس طریقے کی کوئی نشانی یا علامت ہو تو وہ اپنے گھروں سے اس کو پاک اور صاف کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شیاطین کے اثرات سے ہماری اور ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔